سعودی عرب کے ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کی آفس کے مین گیٹ کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کی جامع مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا۔ امام مسجد نے کہا، اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز اس شخص نے اپنی اس کمپنی کے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے جب فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسنے لگا اور کہا، کیا بات کرتے ہو، میں نے تو مدت سے کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی، تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا، اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث اور تمہید کے بعد اس آدمی نے اس کی بات اس شرط پر مان لی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے۔ چنانچہ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ نماز کم ہی پڑھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب وہ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے یہی باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ بزنس مین نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ جس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم میں ہی سجدہ کی حالت میں موت آئی؟ بیوہ نے کہا، بھائی، میرا خاوند کوئی نیکوکار آدمی تو تھا نہیں، اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں، مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ، اے رب العزت، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ناظرین، زندگی تو بہرحال گزر ہی جانی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجیے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی سے کی گئی بھلائی بری موت سے بچاتی ہے، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ کسی کی مدد کرتے وقت کسی کی سفید پوشی کو ہرگز ظاہر مت کریں اور یہ سیلفیاں نہ بنائیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔